الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالی اور درود بدرگاہ سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ، بادہ کشان خم خانہ شان ولایت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید سے چھٹے پارے سورۃ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ اے مسلمانوں، تم مت گھبراؤ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارے ولی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نیک بندے تمہارے ولی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ کی گفتگو ولایت کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، یہ ولیوں کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضور داتا گنج بخش علی الحجویری الغزنوی الجلابی واللاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 19-20 صفر کو ہے۔ اسی مہینے میں حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی قدس سرہ النورانی و سبحانی اسی ماہ کی 27-28 تاریخ کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اس حوالے سے
شان ولایت اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے اور پھر ہم سب کو حق کے مطابق چلنے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات محترم، یہ دین اسلام یہ خدا کا دین ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا دین نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ دین عطا کیا اور اس دین کی تفصیلات، کلیات، جزیات سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس دین کے رستے پر چلانے کے لیے ایک کامل نمونہ بھیجا، اور وہ ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا سراپا پیکر دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کے ساتھ دو وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محبوب اس دین کو میں سب دینوں پر غالب کر کے دکھاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے، کام ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا۔ میرا وعدہ رہا اے محبوب کام تم کرو گے، لیکن میرے حکم سے تاثیر پیدا کرنا میرا کام ہے، بات کہہ دینا تمہارا کام ہے، دل پھیرنا میرا کام ہے، بندوں کو دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی۔ وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو محبوب تمہیں دین اسلام دے کر بھیج رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں یہ دین غالب ہو کے رہے گا، سب دینوں پر غالب آ جائے گا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اس دین کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوں۔ جب اس دین پر مشکل وقت آئے گا تو اس کی حفاظت کا بوجھ بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ تو ایک ہے غلبہ دین، ایک ہے غلبہ دین، اور ایک ہے حفاظت دین۔ یہ دو وعدے ہو گئے نا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ دو وعدے کیے ہیں، غلبہ دین کا اور حفاظت دین کا۔
اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تو کر دیا، دونوں وعدے کیے، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اپنے کام بندوں سے لیتا ہے۔ تو دین کے غلبے اور دین کی حفاظت کا کام بھی اللہ نے اپنے بندوں سے لیا۔ ان بندوں کی مدد اللہ نے کی، انہیں ہمت اللہ نے بخشی، اور اللہ ہمت دیتا ہے، مدد کرتا ہے بندوں کی، جس سے دین کا غلبہ اور دین کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا دستور زندگی ہے انسانوں کی خاطر۔ یہ دین مجموعہ ہے اعتقادات، عبادات، معاملات کا، سب کچھ آ گیا۔ اس دین کا فارمولہ کیا ہے؟ اعتقادات، عبادات، معاملات، ان کا گھر سکھایا ہے، اس پورے مجموعے کا نام دین ہے۔ انسانوں کی نجات، انسان کی ترقی، انسان کی بہتری اس دین کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دین کے دو حصے ہیں۔ دین کے یا دو حیثیتیں ہیں، یوں کہہ لیں اس دین کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کی ظاہری حیثیت، ایک اس کی باطنی حیثیت۔ دین کی سمجھ اور دین کی تکمیل اور دین کی تفہیم دو حیثیتوں کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے۔ یعنی اس دین کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ دین کا ظاہر کیا ہے؟ عقیدے، توحید اور رسالت پر ایمان، توحید و رسالت کا اقرار اور تصدیق، پھر نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، ساری بدنی مالی عبادتیں، نیکیاں دین کا ظاہر ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان کے لیے مسجدوں کا قیام، مدرسے بنانے اور اس دین کے ظاہری نظام کو غالب کرنا، نافذ کرنا، تاکہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دین کو شامل رکھیں۔ یہ ہے اس دین کا ظاہر، عبادات اور اعمال اور احکام خدا، یہ ظاہر ہے دین کا۔ ایک ہے دین کا باطن، وہ کیا ہے؟ اخلاص، صبر، شکر،
رضا، تسلیم، احسان، ادب، عشق، محبت، عقیدت، توکل، فنا، بقا، تزکیہ، تصفیہ، یہ ہے دین کا باطن، اندر دین کا یہ ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یعنی پورا کلمہ، مخلصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ، قلبی اخلاص کے ساتھ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، دخل الجنہ، بس جنت میں داخل ہوا سمجھو، وہ جنتی ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا یہ دین کا ظاہر ہے، اور دل سے کہنا اور اخلاص سے کہنا یہ دین کا باطن ہے۔ معنی یہ ہوا کہ دین کے ظاہر اور دین کے باطن کو جو ان دونوں کو ملائے وہ جنتی ہے۔ لا الہ یہ دین ہے، لیکن یہ دین کا ظاہر ہے، یہ دین کا جسم ہے۔ دین کی روح کیا ہے؟ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ یوں کہا جائے کہ زبان بھی اقرار کرے، دل بھی اقرار کرے، اور اس کے ساتھ جو یہ اقرار کرتا ہے اس میں اخلاص بھی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دین صرف ظاہر کا نام نہیں، ظاہر دین کا ایک حصہ ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ جو ظاہر اور باطن پر محیط ہو۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ غالباً علامہ اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ اس شعر میں کیا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہے باطن۔ دل و نگاہ مسلمان ہو جائیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ دین کی دو حیثیتیں ہیں، ایک دین کا ظاہر ہے، ایک دین کا باطن ہے۔ تو اب آگے سمجھیں دین کا ظاہر کیا ہے؟ مسجدیں، خانہ کعبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، اعمال وغیرہ، یہ دین کا ظاہر ہے۔ اور دین کا باطن کیا ہے؟ ہر عمل میں اخلاص، صبر، شکر، تسلیم، رضا، احسان، توکل، یہ جو باطن کے اندر چیزیں ہیں یہ دین کا باطن ہے۔ دین کے ظاہر کی بھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے،
یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میں دین کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی 2 حیثیتیں بنائیں اور دونوں حیثیتوں کے لیے اللہ نے کچھ بندے چنے۔ ایک گروہ دین کے ظاہر کو سنوارنے پر مامور کیا ہے، ایک گروہ دین کے باطن کو سنوارنے پر مامور کیا ہے۔ وہ گروہ جو دین کے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے وہ گروہ ہے علماء کا، مجاہدین کا، محدثین کا، مفسرین کا، مجددین کا، مصلحین کا، مجتہدین کا، غازیان اسلام کا، مجاہدین اسلام کا، نیک اور پاکیزہ صفت سلاطین اسلام کا، قرآن کے حافظوں کا، قاریوں کا، اماموں کا، واعظوں کا، خطیبوں کا، مبلغوں کا گروہ، یہ جتنے نام لیے ہیں یہ سب دین کے ظاہر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب دین کے ظاہر کو نقصان پہنچے تو یہ سارے میدان میں اتر آتے ہیں۔ کفار نقصان پہنچائیں تو ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، اگر اپنی حکومتیں نقصان پہنچائیں تو ان کے خلاف درہ فاروق بن جاتے ہیں، بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ لوگ حکومتوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹا دیتے ہیں، تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ یہ طبقہ علماء کا طبقہ ہے، اور ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے ہیں اور موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ انہی علماء کی برکت سے یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ آذانوں کا نظام ہے، یہ با جماعت نمازوں کا نظام چل رہا ہے، یہ رمضان کا نظام چل رہا ہے، یہ تراویح کا نظام چل رہا ہے، یہ جمعے اور عیدوں کے خطبوں کا نظام چل رہا ہے، یہ حج کا نظام چل رہا ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام جاری ہے۔ اس نظام دین کی ظاہری نظام کی حفاظت ہے علماء کے ذمہ، اور جو دین کا باطن ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو گروہ مقرر کیا ہے اس گروہ کا نام ہے اولیاء۔ اولیاء، صوفیاء، فقراء، اہل اللہ، ذکر والے، فکر والے، تصوف والے، طریقت والے، احسان والے، شب زندہ داری کرنے والے، آہوزاری کرنے والے، سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ یہ گروہ بھی دین کی حفاظت کرتا ہے، بظاہر یہ خطبے نہیں دیتا، یہ گروہ بظاہر خطبے نہیں دیتا، واضح نہیں کرتا، لیکن وہ خلوت میں بیٹھ کر یہ خطبے دینے والے اور واعظ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا۔ ان ولیوں کا کام کیا ہے؟ خلوت میں بیٹھنا، اللہ کی یاد کرنا، دعائیں دینا، تصرف کرنا، دل بدلنا، روحانی انقلاب لانا، حیوانوں کو انسان بنانا، انسانوں کو مسلمان بنانا، مسلمانوں کو سلمان بنانا، سلمان کو سلطان بنانا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اب آپ مسئلہ سمجھ گئے
کہ دین کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ دین کی ظاہری حیثیت کی حفاظت علماء کے ذمہ ہے، اور دین کی باطنی حیثیت کی حفاظت اولیاء کے ذمہ ہے۔ فطرت یہ ہے زمانے کی، عادت یہ جاری ہے دنیا میں کہ کبھی علماء غالب آ جاتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ دینی نظام کو پھیلا دیتے ہیں۔ کبھی علماء شکست کھا جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اور دنیا دار لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ تو جس دور میں علماء غالب آتے ہیں، دینی نظام اور اقدار کو بحال کرتے ہیں، خلق خدا کو دیندار بنا دیتے ہیں، اس دور میں یہ اولیاء گوشہ گمنامی میں چھپ کر ان علماء کی باطنی مدد کرتے رہتے ہیں، ہاں بالکل ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور جب کبھی علماء کے اندر طمع، لالچ، اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی، علماء آپس میں لڑے، ان کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا، باطل فرقے، بے دین بادشاہ سیکولر نظام لے کر جب انہوں نے دین کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، علماء کا بس نہ چلا، علماء سولی کے تختوں پہ لٹکائے گئے، علماء قتل کیے گئے، علماء پہ ذوف آیا، علماء کمزور ہو گئے۔ پھر یہ جو اولیاء اور صوفیاء ہیں، یہ غاروں اور پہاڑوں سے نکل کر میدان میں آ گئے۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وقت نہیں، اشارتاً دو باتیں کہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، دین اسلام پر سب سے پہلا مشکل وقت کربلا میں آیا تھا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ وقت کے علماء کی اکثریت یزید کے تشدد اور ظلم کے آگے شکست کھا چکی تھی۔ گو سارے علماء کبھی شکست نہیں کھاتے، لیکن اکثریت علماء کی یزید کے آگے خاموش ہو گئی۔ حضرت سلطان بہو نے فرمایا ہے نا ہاں بالکل، کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، صرف علم وچ، تا سر نیزے کیوں چڑھ دے۔ 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو۔ جب علماء کمزور ہو جائیں، علم کمزور ہو جائے، تو پھر باطنی لوگ دین کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب وقت کے علماء کمزور ہو گئے، ان کی آواز دب گئی، تو دین کے باطن کی حفاظت کرنے والے امام تھے اہل بیت کے، وہ خاندان نبوت تھا، امام حسین میدان میں آ گئے، امامت میدان میں آ گئی، اور اعلان کیا کہ میں دین کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرات، اسی طرح ہوتا رہا۔ کچھ آگے چلیے، تاتاریوں کا دور آیا، تاریخ کا یہ مشہور سبجیکٹ ہے۔ جب تاتار کا فتنہ عیاں ہوا، وہ دین کے خلاف اتنی بڑی طوفانی اور طاغوتی قوت تھی کہ 9 لاکھ علماء کو قتل کیا گیا۔ لاکھوں دین کے بارے میں لکھی ہوئی علماء کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ پچاس لاکھ کے قریب عام مسلمان شہید ہوئے۔ یہ تھا فتنہ تاتار۔ جب علماء کرام کے اندر سخت نہ رہی،
تاتاریوں کے مقابلے کی اور اکثر علماء شہید کر دیے گئے، دین کا نظام درم برم ہو کے رہ گیا، تو پھر اب ذمہ داری تھی ان لوگوں کی جن کے پاس دین کے باطن کی حفاظت ہے۔ اس وقت حضور غوث پاک کے مریدوں کے مریدوں میں ایک ولی کامل تھا جو اپنے زمانے کا غوث اور قطب تھا۔ اس نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فتنہ تاتار نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے تو مجھے اجازت دے، ہمت دے، میں اس کی تلافی کروں۔ پھر اس بزرگ کی دعا کے ساتھ فقیر اٹھے، درویش اٹھے، باطنی نظروں والے لوگ اٹھے، اور وہی بڑے بڑے ظالم تشدد کرنے والے ہلاکو اور چنگیز جیسے اولیاء کرام کے تصرفات اور ان کی دعاؤں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور وہی لوگ جن کے ذریعے سقوط بغداد ہوا تھا، اس ولی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ ساری فوجیں اور وہ ساری قوتیں حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ یہ ولیوں کا کام تھا جو اندر بیٹھ کے انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں، یہ ان کا فیضان تھا۔ علامہ اقبال نہ رہ سکا جب اقبال نے یہ تاریخ سقوط بغداد اور فتنہ تاتار کی بیان کی، تو اقبال کہنے لگا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو میں خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ دین کے پاسبان بن گئے۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ اولیاء کا کام تھا۔ اگر آپ گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی صوفیاء کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، کبھی علماء کے خلاف۔ یہ علماء اور صوفیاء دین کے دو بازو ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان میں کسی کی خدمت کم نہیں، علماء کی اور صوفیاء کی۔ یاد رکھو، یہ تصور کہ علماء کچھ نہیں ہوتے، صوفی لوگ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ تصور جاہلانہ اور احمقانہ ہے۔ یہ دونوں علماء اور صوفیاء یہ دین کے دو بازو ہیں، دونوں بازو ہیں، اور ہر دور میں اولیاء نے دین کا علم علماء سے لیا ہے، اور باطن کا علم علماء نے اولیاء سے لیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار رہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ وہ صوفی نہیں ہو سکتا جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ عالم سچا نہیں ہو سکتا جس کے پاس تصوف کا علم نہ ہو۔ یوں سمجھیں جو عالم ولیوں کا قائل نہیں وہ عالم نہیں، جاہل ہے، اور جو ولی کسی عالم کا شاگرد نہیں وہ بھی ولی نہیں۔ ولی عالموں کے شاگرد ہوتے ہیں، ظاہری دین اولیاء علماء سے لیتے ہیں، اور دین کا باطن علماء اولیاء سے لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ دونوں اسلام کے بازو ہیں، یہ دونوں دین اسلام کے پر ہیں، یہ دونوں دین کو پرواز کرانے والے لوگ ہیں۔ جب کبھی علماء کے خلاف تحریک اٹھی تو صوفیوں نے ان کی مدد کی، اور جب صوفیوں اور ولیوں کے خلاف تحریک اٹھی تو ان کے دفاع کے لیے علماء میدان میں آئے۔ آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ علماء اہل سنت کے لیے دعائیں کرنے والے اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں باطنی طور پر علماء اہل سنت کی۔
کیونکہ اصل دین کے علماء یہی ہیں جو اہل سنت کے علماء ہیں. اور جب باطل فرقے پیدا ہوں اور وہ ولیوں پر اعتراض شروع کر دیں تو ولیوں کا دفاع کرنے کے لیے علماء میدان میں نکل آتے ہیں. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے فرقے ولیوں پر اعتراض کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف سے وکیل صفائی ہمارے علماء بنتے ہیں، اور ان باطل فرقوں کے مقابلے میں ہم سینہ تان کے میدان میں نکل آتے ہیں. الحمدللہ ہمارا کردار، اہل سنت کا کردار منفی کردار نہیں، مثبت کردار ہے. ایک مثال آگے دے کر گفتگو کا رخ بدلتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تمام اسلامی ریاستیں جو تھیں روسی ترکستان کے قبضے میں آ گئیں. کمیونسٹوں نے 70 برس تک ان ریاستوں پر حکومت کی. کمیونسٹوں نے، یہ اسلام کا مرکز تھا یہ علاقہ. بخارا، سمرقند، تاشقند، مابراء النہر، یہ جتنے مراکز تھے اسلام کے، یہاں صوفی پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، دین اسلام کا نظام پھیلا اور پھلا تھا وہاں سے. لیکن انقلابات زمانہ کہہ لو، ایک وقت آیا کہ روس نے ان تمام اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر لیا، مسجدیں منہدم کر دیں، مدرسے تباہ کر دیے، قبرستانوں پہ بلڈوزر چلا دیے، مسجدوں کی جگہ انہوں نے محل بنا لیے، علماء قتل کر دیے. سرخ انقلاب آیا. کمیونسٹوں کا انقلاب سرخ ہوتا ہے اور اسلامی انقلاب سبز ہوتا ہے. ہمارے نبی کا گنبد بھی سبز ہے. اسلامی انقلاب کو سبز انقلاب کہتے ہیں، کمیونسٹ انقلاب کو سرخ انقلاب کہتے ہیں. وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. اسلامی انقلاب خونی انقلاب نہیں، امن والا انقلاب آتا ہے. اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں. 70 برس تک جن شہروں اور ملکوں میں اذان نہیں ہوئی، 70 برس تک اذان نہیں ہوئی، جمعے کے خطبے نہیں ہوئے، تھے وہ سارے مسلمان، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے، کچھ رہ گئے. 70 سال کے بعد اچانک روس نے افغانستان پر حملہ کیا، یعنی داتا کی سرزمین پر، داتا غزنوی کے، داتا حجویری کے ملک پر روس نے حملہ کیا. اور اس کا مطلب تھا افغانستان پہ قبضہ کر کے پاکستان پر اور کالے پانیوں پر قبضہ ہو جائے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولیوں کی روحیں اذن خداوندی کی منتظر تھیں. 70 سال تک اسلام مغلوب رہا روسی ترکستان میں اور ان ریاستوں میں. لیکن جہاد افغانستان کے بعد روس کمزور ہوا اور اس کے اندر جو ریاستیں تھیں انہوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا. تحریکیں اٹھیں، انقلاب آئے، روس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور وہ ریاستیں آزاد ہو گئیں. اللہ گنو نے اپنا وجود اور تشخص منوا لیا. جوں ہی وہ ریاستیں آزاد ہوئیں، جب قوم باہر نکلی تو پوری روئے زمین ان ریاستوں کی نمازوں سے اور اذانوں سے بھر گئی. ذکر کے حلقے ہو گئے قائم، ذکر کی مجلسیں لگ گئیں، مسجدیں بننا شروع ہو گئیں، مدرسے بننے شروع ہو گئے. وہی لوگ جو 70 سال تک اٹھ نہیں سکتے تھے، آواز نہیں نکال سکتے تھے، ایک لاوے کی طرح پھوٹ کے نکلے اور ان ریاستوں میں اسلام کے جھنڈے گڑ گئے. یہ کون تھا؟ یہ کون کام کرا رہا تھا؟
یہ دین اسلام کا غلبہ ان ریاستوں میں کس نے کرایا؟ آپ تحقیق کر لیں، وہاں کچھ صوفی لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے جو زیر زمین چلے گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے، جنگلوں میں جھونپڑیاں بنا کے رہتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور وہ باطنی تصرفات کے ذریعے ان کا لوگوں کے دلوں پر قبضہ تھا۔ گو عوام مسلمان بول نہیں سکتے تھے، لیکن اولیاء کی دعاؤں اور نگاہوں کا صدقہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام کی دولت ضائع نہیں ہوئی تھی، نکلی نہیں تھی۔ یہ ان صوفیوں کی دعاؤں کی برکت تھی، ان ولیوں کی نگاہوں کی برکت تھی کہ جتنی اسلامی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان سب میں جا کے دیکھ لو اسلام کا غلبہ ہو چکا۔ حضرات محترم، اب آپ سوچ رہے ہوں گے، شاید مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جی یہ اللہ کے ولی اسلامی انقلاب کا کام بڑا عجیب کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ علماء جب اسلامی انقلاب لاتے ہیں تو وہ حکومتوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ حکومتوں سے ٹکراتے نہیں، ان کا طریقہ کار اور ہے۔ یہ آنکھیں بند کر کے نا حکمرانوں کے دلوں پر توجہ دیتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حکومتیں تم ہی کرو لیکن مسلمان بن کے کرو۔ ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کی باطنی طور پر اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی یہ حکمران یا یہ سرمایہ دار طبقہ دین سے بدظن ہوتا ہے، علماء سے دور ہوتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، تو صوفی اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، نجیب ہوتے ہیں، نقیب ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں، قطبیت کبریٰ والے ہوتے ہیں، قیوم ہوتے ہیں۔ باطنی طور پر ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ علماء مغلوب ہو گئے ہیں، تم اب لوگوں کے دلوں پر باطنی طور پہ قبضہ کر کے ان کے دلوں میں اسلام کو ثابت رکھو تاکہ پورا معاشرہ کافر نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر سے انہیں کوئی روکتا ہے۔ ہائے، ایک بار مسلمان ہو صحیح گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یار تو بڑا گندا آدمی ہے، تو کیا کرنے لگا ہے۔ یہ اندر اندر سے جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں یہ ولیوں کی توجہات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جن لوگوں کی دین کی حفاظت کے لیے باطن میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر تمہیں کوئی کہے کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کی قبروں پر نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو آپ ان کی بات مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کی نہیں، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہے ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی۔ ان کے پاس جائیں گے تو ان کی نگاہوں سے ایمان مضبوط ہوگا، خدا کی توحید پر یقین آئے گا۔ مجھے بڑا تعجب آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے درباروں پر نہ جاؤ، یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کا بہانہ بنا کر ولیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، یہ شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ ایسے بے سمجھ اور نادان ہیں، انہوں نے پاک و ہند کی، بر صغیر کی، عالم اسلام کی تاریخ بھی نہیں پڑھی۔ اتنے نالائق ہیں یہ لوگ، اتنے نادان ہیں یہ لوگ، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں ولیوں نے تو توحید کے مرکز قائم کیے ہیں۔ توحید کو پھیلانے والے تو اولیاء ہیں، بتوں کو کلمہ پڑھانے والے، کافروں کو مسلمان بنانے والے اولیاء ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں
علماء نے بھی دین کا کام کیا ہے، لیکن اتنا کام نہ علماء کر سکے نہ بادشاہ کر سکے جتنا دین کی حفاظت کا کام اولیاء نے کیا۔ آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ موجود ہے کہ یہ ہندوستان میں مسلمان بادشاہ انہوں نے کتنے دل بدلے، کتنے دماغ بدلے، کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ تاریخ خاموش ہے، لیکن یہ ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ خواجہ غریب نواز اجمیری ایک دن بازار میں نکلا 99 لاکھ کو مسلمان کر دیا۔ اب آپ سوچیں میں یہ بات کس طرح تسلیم کروں کہ ولیوں کے درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، ان کے مزاروں پہ پھول نہیں چڑھانے چاہیے۔ او خدا کے بندو، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، جنہوں نے ہمیں خدا کا پتہ دیا، جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، قرآن کا معنی سمجھایا، نبی پاک کے دامن تک پہنچایا، اگر ان کے پاس نہ جائیں تو بتاؤ کس کے پاس جائیں؟ بتاؤ ہمیں۔ ہاں ہم اپنے نبی کے دیوانے، سردار نبی کے دیوانے، سردار نبی کے دیوانے، ہم زلف نبی کے دیوانے، ہم خان نبی کے دیوانے، بس اپنے نبی کے دیوانے۔ ہم ان کے آستانوں پہ انہیں پوجنے کے لیے نہیں جاتے، انہیں سجدے کرنے کے لیے نہیں جاتے، انہیں خدا کا شریک بنانے کے لیے ان کی قبروں پر نہیں جاتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور جتنے نبی ولی ہیں یہ خدا کے شریک نہیں، یہ خدا کے قریب ہیں، یہ خدا کے حبیب ہیں، یہ خدا کے نجیب ہیں، یہ خدا کے مجیب ہیں۔ ہم ولیوں کے درباروں پر انہیں سجدے کرنے نہیں جاتے، انہیں پوجنے نہیں جاتے، ہم انہیں سلام کرنے جاتے ہیں۔ تمہارا شکریہ، ہم ہندوؤں اور سکھوں کی اولاد تھے، ہم بھی آج ہندو اور سکھ ہوتے اگر تمہارا وجود ہندوستان میں نہ آتا۔ اے داتا ہمارا سلام ہو تیری قبر کو، اے خواجہ غریب نواز ہمارا سلام قبول کر، اے بابا فرید پاک پتن والے اپنی بارگاہ میں ہم غریبوں کا سلام قبول کر، اے سرہند کے بادشاہ مجدد الفسانی تو نے اس روئے زمین پر اسلام کا بول بالا کیا، ہم تمہاری بارگاہوں میں سلام کرنے آئے ہیں، تمہاری قبروں پہ پھولوں کے گلدستے چڑھاتے ہیں، تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں مسلمان بنایا۔ احسان کا بدلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، خدا تک پہنچایا، ہم کہیں تمہاری قبروں پر بھی نہیں آتے جاؤ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ولیوں کے احسان کا یہ بدلہ ہے کہ ان کی قبروں پہ جانے کو شرک کہنا شروع کر دیں۔ قبروں پہ جانا نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، اہل بیت کی سنت۔ کون کہتا ہے شرک ہے قبروں پہ جانا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ قبروں پہ جانا شرک ہے؟ میں پوچھتا ہوں اگر قبروں پہ جانا شرک ہے تو پھر قبروں میں جانا بھی شرک ہے۔ تم قبروں میں جنازے اپنے نہ لے جایا کرو۔ اگر قبروں پہ جانا شرک ہے تو قبروں میں جانا کیسے اسلام بن گیا تمہارے نزدیک؟
قبروں پہ جانا بھی ہمارا کام، قبروں میں جانا بھی ہمارا کام۔ پوچھیں گے پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم کہیں گے جہاں جی جائے جاؤ۔ کہتے ہیں جی قبریں نہیں ہونی چاہیے، بہت بری شے ہے، تو جلا دیا کرو ارتھی۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ یہ کوئی عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ کوئی مسلک ہے؟ آج دیکھ لو، لاہور کی طرف چلو، شاہ درہ کے موڑ پہ سامنے بہت بڑی بلڈنگ ہے، مقبرہ نور جہان، مقبرہ جہانگیر۔ یہ دنیا کے بادشاہ تھے، آج ان کی قبریں غیر آباد پڑی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ ان کی لوہے مزار پہ لکھا ہوا ہے بر مزارے ما غریباں، نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے۔ جہانگیر کی روح آج بھی تڑپ کے کہتی ہے ہمارے مزار پہ نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، نہ کوئی دعا کرنے آتا ہے، نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے، نہ کوئی بلبل یہاں آ کے بولی بولتی ہے۔ وہ اپنی حرمان نصیبی پر بادشاہ ہے، رو رہا ہے۔ کون جاتا ہے اس کی قبر پر؟ کون پوچھتا ہے ان کی قبروں کو؟ اور اگر آپ انارکلی میں چلے جائیں تو انارکلی سے ایک چھوٹا بازار میو اسپتال کی طرف نکلتا ہے۔ اس بازار کے اندر ایک چھوٹی سی گلی کے کونے پر اب تو مزار بن گیا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں سارے بازار اور محلے کے لوگ گندگی ڈالتے تھے اور نیچے قبر تھی۔ کس کی؟ پایہ تخت دلی کے بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک کی، انارکلی کے کوچے میں۔ سلطان قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ، لاہور میں اس کی قبر ہے، انارکلی کے کونے میں۔ حفیظ جلندری مورخ اسلام ایک دن وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اس کی قبر پر سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اور گند پڑا ہے، تو حفیظ رو پڑا۔ اس نے لاہور والوں کو خطاب کیا، فی البدی شاعر تھا۔ اس نے کہا لوگو آؤ دیکھو، نجس ناپاک کوچے میں جہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں لیٹا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھ داتا۔ سلطان قطب الدین ایبک سخی تھا اور اس کا نام دلی والوں نے لکھ داتا رکھا تھا۔ کیا نام رکھا تھا؟ لکھ داتا۔ تو حفیظ جلندری کہتا ہے مرنے کے بعد کاکھ داتا بھی نہیں، بلکہ اس کی قبر پہ کوڑے کرکٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ بھی تو قبر تھی، ہم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ جو قبروں سے روکتے ہیں انہیں پوچھو کہ ہم تمہاری قبروں پہ کب جاتے ہیں؟ تم مطمئن رہو تمہاری قبروں پہ نہ ہم جائیں گے نہ کوئی تمہارا جائے گا۔ ہم تو سلطانوں کی قبروں پہ بھی نہیں جاتے، ہم تو بادشاہوں کی قبروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ دیکھو لاہور کی گلیوں میں بادشاہوں کی قبریں کوڑے کرکٹ میں پڑی ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ انارکلی دیکھ لو، مقبرہ جہانگیر دیکھ لو، اور ذرا بھاٹی کی طرف چلو، وہاں ہمارا ایک ولی لیٹا ہوا ہے، داتا لیٹا ہوا ہے، گنج بخش آرام کر رہا ہے۔ زمانے کے غوث قطب ابدال اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بادشاہ بنتا ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے، پہلے داتا کو سلام کرتا ہے۔ اور کہہ دو دنیا والوں کو، بتا دو مسلمانوں سنیوں، نہ بادشاہ دے تے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا فقیراں دے، دیوے بلدے نے صدا
دیوے بلدے نے صدا، دیوے بلدے نے صدا۔ اور کھڑی شریف کا ایک عارف اٹھا، اس نے کہا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، او کدے جنہ 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 عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے۔ او ولیاں دے درباراں اتے ویکھ لو دیوے بلدے۔ یہ خدا کا کرم ہے، اولیاء کا نام آج بھی زندہ ہے۔ نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے۔ برطانیہ کا ایک مورخ ہندوستان کی سیاحت کے لیے آتا ہے، تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے۔ برطانیہ کا ایک انگریز مورخ سیاح ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا، اس نے سارا ہندوستان دیکھا، واپس گیا، اس نے سفر نامہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں کیا دیکھا، تو وہ کہتا ہے میں دلی بھی گیا، میں بمبئی بھی گیا، میں کلکتے بھی گیا، میں نے لال قلعہ بھی دیکھا، میں نے محلات بھی دیکھے، میں نے فوج بھی دیکھی، لشکر بھی دیکھے، بادشاہ بھی دیکھے، امیر بھی دیکھے، وزیر بھی دیکھے، میں اجمیر میں بھی گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انگریز مورخ کہتا ہے جب اجمیر میں گیا تو یوں لگتا تھا پورے ہندوستان پر خواجہ اجمیری کی قبر حکومت کر رہی ہے، قبر حکومت کر رہی ہے، قبر حکومت کر رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو قبروں والوں کو؟ تمہیں پتہ نہیں 65 کی جنگ میں جب سارا لاہور سویا ہوا تھا، جنرل چودھری کمانڈر ان چیف سالارے، کمانڈر ان چیف افواج بھارت، اپنی فوجیں اور ٹینک لے کر شالامار باغ تک آ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس کی فوجوں کو کس نے واپس کیا؟ ہماری فوج کا ایک سپاہی بھی آگے نہیں تھا، ایک سپاہی بھی، وہ رینجرز پولیس بھاگ گئی تھی، ہماری فوج ابھی نہیں پہنچی، وہ شہر کے اندر داخل ہو گئی انڈیا کی فوج، شالامار تک آئے، لیکن وہاں آ کر انڈیا کی فوج پر دہشت طاری ہوئی اور رات کے اندھیرے میں واپس بھاگ گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، میں سچ کہتا ہوں یہ داتا کی قبر کا کام تھا۔ سارا لاہور سویا ہوا تھا، میرا داتا جاگ رہا تھا۔ ان اللہ کے ولیوں نے کس طرح دین کی تبلیغ کی، کس طرح لوگوں کے دل بدلے، کس طرح دین اسلام کی انہوں نے حفاظت کی۔ آؤ سنو، ہاں میرے داتا لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ کفرستان تھا، کفرستان تھا، خال خال کوئی کلمہ پڑھنے والا شاید ہوگا۔ میرے داتا بیٹھے ہیں، ایک بڑھیا عورت دودھ کا برتن اٹھائے گزر رہی تھی۔ اب دیکھیں دین کا کام یہ اللہ کے ولی کس طرح کرتے ہیں۔ اس بوڑھی اماں کو کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے۔ فرمایا مجھے دے جا۔ انہیں کیا ضرورت تھی دودھ کی، لیکن ان کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بابا میں دے نہیں سکتی، کیونکہ آگے وہ رائے راجو جوگی ہے، جادوگر ہے،
یہ اس کی ریاست ہے، یہ علاقہ، وہ ہم سے دودھ لیتا ہے، میں بھی دودھ لے کے جا رہی ہوں۔ فرمایا اگر آج تو نہ لے جائے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگی ہم اس کو دودھ نہ پہنچائیں تو ہماری بھینسیں، ان کے تھن خراب ہو جاتے ہیں اور تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج یہ دودھ یہاں رکھ جا، تمہاری بھینسوں کو خون نہیں آئے گا، زیادہ دودھ آیا کرے گا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ دودھ وہاں چھوڑ گئی، واپس گئی تو اس نے دیکھا گھر میں بہار لگی ہے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، لیکن بھینسوں کا دودھ ابھی بھی تھنوں سے ختم نہیں ہوتا۔ وہ دودھ کا ایک مٹکا اور اٹھا کے داتا پاک کی بارگاہ میں لے آئی، یہ بھی قبول کرو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تیری بھینسوں کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، دودھ کم تو نہیں ہوا، خون تو نہیں آیا اس کے تھنوں سے؟ کہنے لگی بالکل نہیں آیا۔ فرمایا نہ آیا ہے نہ آئندہ آئے گا، جاؤ موج کرو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس جگہ داتا صاحب ٹھہرے تھے لاہور میں، وہاں ایک گجر بستی تھی ہندوؤں کی، اور وہ جانور اور مویشی رکھتے تھے، اور وہ ساری برادری دودھ اس رائے راجو کو دیتے تھے، جوگی کو۔ داتا پاک نے فرمایا اب جاؤ اپنی بستی سے کہہ دو کہ دودھ زیادہ آیا کرے گا، دودھ میں برکت ہوا کرے گی۔ وہ ساری بستی جو ہے وہ دودھ لے آتی داتا صاحب کے پاس۔ آپ نے لنگر کھول دیا، آنے جانے والے آئیں اور دودھ پئیں، یہ داتا کا لنگر ہے۔ آج بھی عرس شروع ہو رہا ہے، کل سے 3 دن تک دودھ کی سبیل لگتی ہے، خالص دودھ۔ شہر لاہور اور گرد و نواح کے تمام گجر انہوں نے حرام کر رکھا ہے 3 دنوں میں دودھ کا ایک قطرہ اپنے گھر میں رکھنا۔ وہ سارا دودھ داتا کے دربار پہ لے جاتے ہیں، اور ان کے دودھ میں اتنی برکت ہے کہ سارا سال دودھ میں برکتیں رہتی ہیں۔ جا کے دیکھ لو، 1000 سال ہو گیا ہے دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے، سارا لاہور دودھ پی رہا ہے، اس دودھ میں پانی نہیں ملاتے، خالص دودھ ہے۔ اور جو لوگ دودھ لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب سارا سال ہمارے جانور بھی صحت مند رہتے ہیں اور دودھ کی کمی نہیں آتی، 1000 سال سے داتا کی کرامت چل رہی ہے۔ جب راؤ راجو جوگی کو پتا چلا، تحقیق کی کہ یہاں ایک فقیر آیا ہے، اس نے اپنی کرامت کے زور پر میرا دودھ بند کرا دیا ہے، تو اس نے پہلے اپنا ایک چیلا بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ جھگڑو اور اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ واپس نہ آیا۔ دوسرا بھیجا، وہ بھی واپس نہ پہنچا۔ تیسرا بھیجا، وہ بھی واپس نہ گیا۔ ہوتا کیا رہا؟ جو آتا داتا کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا۔ رائے راجو جوگی کو غصہ آیا، خود چلا، کہنے لگا میں اس فقیر کو دیکھتا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ اس ریاست کا راجہ تھا، حکمران تھا اس علاقے کا۔ بڑے روب سے آیا، او فقیر تو بڑے کمال دکھاتا پھرتا ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ تو داتا پاک مسکرا کے کہنے لگے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ کمزور ہے، اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ داتا صاحب دیکھتے رہے، جب کافی اونچا چلا گیا جادو کے زور سے، کالے علم کے زور سے، تو میرے داتا نے مسکرا کے دیکھا، نگاہ غلط انداز سے۔ آپ جو جوڑا پہنتے تھے وہ لکڑی کی کھڑائیں ہوتی تھیں، سادہ، وہ لکڑی کی کھڑائیں آپ کے قدموں میں تھیں۔ ایک لکڑی کی کھڑا پاؤں سے اتار کر اس کو اوپر پھینکا، کہا جا اس کو نیچے لے آ۔ آپ کے قدموں میں جو کھڑاؤں تھی اس نے پرواز شروع کر دی، وہ اوپر چلی گئی اس راؤ
راجوں سے اوپر چلی گئی اور اوپر جا کے اس کے سر پر زور زور سے برسنے لگی، یکے بعد دیگرے، چٹاک پٹاک زور زور سے۔ اس کو درد ہوا، تکلیف ہوئی، جدھر بھاگتا ہے وہ کھڑاں اس کو اوپر جانے نہیں دیتی، تو وہ کھڑائیں چلتی رہیں اور اس کو نیچے آنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ نیچے آیا تو داتا پاک مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے کوئی اور کمال ہے تو دکھا۔ کہنے لگا حضور اب بس ہو گئی، اب میرے پاس کیا کمال ہے، مجھے مسلمان کر لو۔ قدموں پہ گرا اور مسلمان ہو گیا۔ داتا پاک نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا، تو ہند کا شیخ ہے۔ آج بھی اس کی قبر داتا کے مزار کے آتے میں موجود ہے۔ اس طرح یہ مسلمان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ ایک برات گزر رہی تھی جنگل سے، تو وہ برات رستہ بھول گئی۔ یہ علاقہ جنگل زیادہ تھا، آبادی کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی تھی۔ رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی جل رہی ہے، وہ برات ادھر آ گئی۔ برات والوں نے کہا او بابا، آپ نے اوپر دیکھا، کیا بات ہے؟ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ مسکرا کے آپ نے کہا رستہ بتانے ہی تو آیا ہوں، بھولے ہوں کو رستہ بتانے ہی تو غزنی چھوڑ کے لاہور آیا ہوں۔ کہا پھر کہو کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ تو فرمایا میں کیا کروں؟ کہنے لگا رستہ بتا دو، رستہ بتا دو۔ آپ پھر مسکرائے، فرمایا بتا دوں کہ دکھا دوں؟ وہ برات والے کچھ تنگ آ رہے تھے کہ ہمیں جلدی ہے، رستہ بھولے ہوئے ہیں، بابا عجیب باتیں کرتا ہے۔ وہ غصے سے بولا جی کچھ کرو، بتا دو یا دکھا دو؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کہتے ہو بتا دو، ہو سکتا ہے بتا دوں تو آگے جا کے پھر بھول جاؤ، میں تمہیں دکھا نہ دوں؟ کہنے لگے اچھا بابا دکھا دے، دکھا ہی دے۔ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، لوگ آنکھیں کھول کے دکھاتے ہیں، میں تمہاری آنکھیں بند کر کے دکھاؤں۔ وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا لو۔ فرمایا ایک ہی تم میں سے دیکھے گا کہ ساری برات نے کہا ہم سب دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کر لی تو سامنے مدینہ نظر آ گیا۔ نعرہ تکبیر، برات اب برات ساری کی ساری قدموں میں گری ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اولیاء اللہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ دریائے راوی کی طرف گئے، قریب تھا بالکل دریائے راوی۔ اس دور میں دریائے راوی کے کنارے پر ہندوؤں کے مندر تھے، لمبی لائن تھی مندروں کی، اور وہ لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے۔ شمع پہ نہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، داتا بت قدے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا۔ داتا پاک نے دیکھا کہ ایک بڑا موٹا تازہ ہندو جو ان کا سردار تھا، وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور کبھی سجدہ کرتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بت کے آگے رکھی ہوئی ہیں۔ داتا پاک وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ جب اپنی بت کی عبادت سے فارغ ہوا تو کہنے لگا بابا کیا دیکھتے ہو، جاؤ کام کرو۔
داتا پاک فرمانے لگے میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تو نے بڑے پیار سے کھانا پکا کے اپنے خدا کے آگے رکھا ہے، یہ عجیب خدا ہے، کھاتا بھی نہیں۔ نے کہا چل بابا مذاق نہ کر، یہ کھانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے آگے تو نے رکھا کیوں ہے؟ نے کہا بس اس کی مرضی، یہ کھاتا تو نہیں۔ فرمایا آج تیرے خدا کو کھانا کھلا نہ دوں؟ اسے غصہ آیا، کہنے لگا بابا زیادہ وقت ضائع نہ کر، جا اپنا کام کر۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کر، اس بت کو اشارہ کیا، او بت اوے کھاتا کیوں نہیں؟ اس کے جسم میں حرکت آئی اور اس نے آگے ہو کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو ہندو تھا اس کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میرے خدا کو تنگ نہ کر۔ اس نے باقی جو آدھا کھانا تھا وہ اٹھا لیا پیچھے، شاید اس کا مطلب تھا خدا سارا ہی نہ کھا جائے، کچھ میں بھی تو کھاؤں۔ اس نے پیچھے ہٹا لیا، کہنے لگا جا بابا اب جان چھوڑ میری، پتہ نہیں تو کیا جنتر منتر پڑتا ہے۔ آپ پھر مسکرائے۔ یہ واقعہ جو ابھی آدھا واقعہ ہوا تھا، دوسرے مندروں والے دوڑتے آگے، مجمع لگ گیا، سینکڑوں کی تعداد میں ہندو اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ اپنے بت کے آگے کھانا رکھتا ہے، بت کھاتا نہیں، میں نے کہا کھا تو اس نے کھانا شروع کر دیا، یہ اس کو کھانے نہیں دیتا۔ داتا صاحب نے پھر کہا یہ جو باقی بچ گیا ہے یہ بھی کھا۔ بت پھر دوڑا، اس نے سارا کھا لیا۔ اب جناب تماشا بن گیا۔ ہندو کہنے لگا بابا تو نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اپنے خدا سے پوچھ مجھے کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے خدا اور کون ہے؟ ہمارا خدا تو یہ ہے۔ فرمایا تمہارا خدا تو تمہاری بات مانتا ہی نہیں، تمہارے خدا نے تو میری بات مانی ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر تیرا خدا کون ہے؟ فرمایا میرا خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ کہنے لگے پھر ہمیں بھی اس خدا سے ملا دو گے؟ فرمایا ابھی ملا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح ملاؤ گے؟ فرمایا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا۔ ہاں اولیاء کرام دین پھیلا رہے ہیں، ان کا کیسا طریقہ ہے دین پھیلانے کا۔ ایک بھٹی قوم رہتی تھی لاہور میں، بھٹی قوم۔ جب یہ لوگ تیزی سے مسلمان ہونے لگے تو یہ دروازہ تھا لاہور شہر کا جس کو آج بھاٹی دروازہ کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ ہم اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہاں صدیوں سے جو قوم آباد ہے یہاں اسی کا حق ہے، اور وہ بھٹی قوم تھی۔ آپ نے فرمایا اس دروازے کا نام حجویری دروازہ نہیں، میں اس کا نام بھٹی دروازہ رکھتا ہوں۔ یہ داتا پاک نے فرمایا اس کا نام بھٹی دروازہ رکھتا ہوں۔ جو آج بھاٹی دروازہ کہلاتا ہے یہ داتا کا رکھا ہوا نام ہے۔ وہ لاہور میں جتنا بھٹی خاندان تھا، انہوں نے جب سنا کہ حجویری دروازہ نام داتا نے کاٹ کے ہماری قوم کے نام پر رکھا ہے، تو ساری قوم شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی اور داتا پاک کی نظر پڑی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہاں ہاں تیرا ایک اشارہ، ایک تبسم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے زیادہ اے غم جانا اس دل کی قیمت کیا کہی۔ میرا داتا گنج بخش ہے، وہ آج بھی خزانے تقسیم کرتا ہے۔ اگر آپ میری بات نہ مانیں تو کم از کم تاریخ کا مطالعہ تو کر لیں، داتا کے دربار سے کس کس کو فیض ملا۔ مدینہ پاک سے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ ہندوستان میں اجمیر جا کے ڈیرا لگا اور راستے میں لاہور سے داتا کی قبر سے ہو کے جا۔
حضور نے بھیجا خواجہ غریب نواز کو ہندوستان، اور وہ اس رستے سے ملتان کے رستے سے لاہور اور یہاں سے پھر آگے گئے۔ جب داتا کی قبر پر پہنچے تو قدموں کی جانب بیٹھ گئے، مراقبہ کیا تو پتہ چلا داتا کی قبر سے فیضان کے دریا آ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا یہاں کچھ دیر رہنا چاہیے، یہ بڑا سخی بزرگ ہے۔ 40 دن خواجہ غریب نواز نے داتا کے قدموں میں چلہ کیا، آج بھی وہ چلہ گاہ موجود ہے۔ 40 دن جب ہو گئے تو داتا پاک قبر سے باہر نکل کر ملے، قبر سے باہر نکل کر ملے، سینے سے لگا کے کہا خواجہ غریب نواز تجھے حضور نے بھیجا ہے، اب دیر ہو رہی ہے، میں تجھے ہندوستان کا قطب بناتا ہوں، قطب ہند بناتا ہوں، اور تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ اجمیر میں۔ خواجہ غریب نواز الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، داتا کی ڈیوڑی پر آئے، پھر کھڑے ہو کے داتا کے مزار کو دیکھتے رہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو خواجہ غریب نواز نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ میرا وہ داتا ہے جس کے دربار سے خواجہ غریب نواز نے فیض پایا، میرا وہ داتا ہے جس کے دربار پہ فیض لینے کے لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حاضر ہوئے، اور آج بھی داتا پاک کے مزار کے قریب ضلع کچہری کے پاس ٹبا فرید ایک جگہ ہے، ٹبا فرید آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس جگہ آ کر حضرت بابا فرید چلا کرتے تھے، اور جب داتا پاک کی بارگاہ میں جانا ہوتا تھا تو جوڑے اتار کے پھر بھی پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں جاتے تھے، گھٹنوں کے بل جاتے تھے۔ داتا کے مزار پر حاضری دینے بابا فرید کس طرح جاتے تھے؟ گھٹنوں کے بل۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پاؤں کیوں نہیں رکھتے، گھٹنوں کے بل جاتے ہیں؟ تو بابا فرید نے فرمایا لا حور ما بجنت اعلی برابر است، آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کنن۔ داتا کے دربار پہ ہر وقت آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے، یہاں تو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں، میں اس لیے گھٹنے رکھتا ہوں کہ کسی فرشتے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ داتا کے دربار پر تو ہر وقت فرشتے سلام کرنے آتے ہیں۔ ایک بار بولو سبحان اللہ۔